بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولآبائنا ولأجدادنا ولأئمتنا ولمشايخنا وآباء وأجداد مشايخنا ولشهداء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا وطبيب قلوبنا ونور أعيننا محمد صاحب الجود والكرم وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطيبات المطهرات وعواني وأنصاري وأصحابي وإخواني أجمعين إلى يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمین یا رب العالمین. اچھا جی، پچھلی بار جو ہے ہم نے کچھ کیا تھا، اس پہ 3 جو ہمارے گروہ ہیں، راسخ العقیدہ مسلمان علماء، اور پھر جو ہے ترمیمیت پسند، اور تیسرا گروہ جو ہے اسلامی جدیدیت کا. اور بنیادی طور پہ راسخ العقیدہ مسلمان جو ہیں انہوں نے اسلام کو اس کے فہم سیاح کے مطابق جو محفوظ کیا، لیکن مغرب سے انہوں نے سروکار نہ رکھا. دوسرا جو 2 گروہ ہیں انہوں نے مغرب سے سروکار رکھا، لیکن یہ ہے کہ جو ترمیمیت پسند ہیں وہ مغرب کی اس طرح توجیہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے بعد، یعنی خاص طور پہ جمہوریت اور معیشت جو ہے شریعت کے اندر رہتے ہوئے اس کی ایک اسلامی توجیہ پیش کی جائے. اور اس کے برعکس جو ہے جدیدیت جو ہے متجددین جو ہیں، اور ظاہر ہے ان کے درجات ہیں، مراتب ہیں، یعنی بعض لوگ جو ہیں ان کے کئی پہلو ہیں. مثلا علامہ اقبال جو ہے ماڈرنسٹ بھی ہیں، اگر ان کی تجدید و احیاء دین ریکنسٹرکشن پڑھیں، لیکن شاعری میں وہ عمومی طور پر راسخ العقیدہ مسلمان نظر آتے ہیں. متجددین جو ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام کی ایسی تشریح کی جائے کہ وہ مغرب کے ایک خاص فہم کے مطابق ہو جائے، یا اس سے مطابقت پیدا ہو جائے. اب یہ جو ہے زاہد مغل صاحب کا تذکرہ یہاں آ گیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا سیاق کیا ہے، کیونکہ کتاب اچھا زاہد مغل صاحب نے ان مضامین میں اسلامی جمہوریت اور اسلامی بینکاری کے ان تجربات کے علمی بنیادوں پر جائزہ لیا کہ ان مضامین کہ آپ کا بنیادی سلسلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اسلامی انفرادیت، معاشرت اور اسلامی نظام اقتدار استوار نہیں ہوتا.
لگ یہ رہا ہے کہ جو اسلامی جمہوریت، اور اب یہ نہیں پتہ کہ زاہد مغل صاحب کے کون سے مضامین ہیں، کیونکہ میں نے کتاب کو دیکھا ہے تو اس میں ان کے مضامین نظر نہیں آ رہا ہے، نہ اسلامی جمہوریت اور بینکاری کے پر کوئی مضمون نظر آ رہا ہے، جبکہ ہندوستان میں مسلم قوم پرستی پر جیلانی بھائی کے مضامین ہیں۔ بہرحال جب ہم بات کریں گے تو مطلب یہ کہ اس کتاب کا اصل میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے انگریزی ترجمہ خود کیا ہے، اور وہ جو انگریزی کتاب ہے وہ ذرا زیادہ تفصیلی ہے، تو اس کو بھی میں سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ لوگوں سے لکھواتے تھے، لیکن یہ کہ ہمیشہ اس کو ریوائز بھی کرتے تھے زیادہ تر، تو کسی نے بھی مضمون لکھا ہو، لیکن یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہی کی فکر کو عموماً ریپرزینٹ کرتا ہے، تو لیکن مجھے زاہد صاحب کے مضامین نظر نہیں آئے ہیں، جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اگر کوئی ان کا مضمون ہوا تو، لیکن جیلانی بھائی کے ایک دو مضامین ہیں اس میں۔ بہرحال اس کو پڑھتے ہیں۔ اس طریقے اسلامی جمہوریت اسلام بینکاری کے ان تجربات کے علمی بنیادوں پر جائزہ لیا گیا۔ آپ کا بنیادی استدلال یہ، کیونکہ جو بنیادی تنقید ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی اسلامی جمہوریت پہ، وہ مولانا مودودی پر تنقید ہے ان کی، اور جو اسلامی بینکاری پہ تنقید ہے وہ خورشید صاحب اور مولانا مفتی تقی عثمانی اور اسلامی اکنامکس کے جو، اور وہ کئی مضامین میں بیان ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کے، اس کتاب میں بھی آئی ہے، لیکن اس میں جو مضمون پڑھنے کا ہے جو کلاسک ہے وہ مجھے مل رہا نہیں ہے، لیکن وہ کچھ کتابوں میں شامل ہے، لیکن اصل مل رہا نہیں ہے۔ وہ ہے دو مضامین ہیں ایکچولی، پاورٹی آف اکنامکس، یہ شائع ہوا تھا یونیورسل میسج میں، اور یہ اس کا ایک بنیادی جو اس کا جو مغز ہے وہ ریجیکٹنگ فریڈم میں بھی آیا ہے، اور دوسرا مضمون جو چھوٹا سا ہے لیکن وہ بہت اہم ہے، وہ پاورٹی آف اسلامک اکنامکس، یہ بھی یونیورسل میسج میں شائع ہوا تھا، پھر جو ہے یہ پاکستان بزنس ریویو میں بھی ری پرنٹ ہوا تھا، اور کچھ اس کا حصہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن اصل یہ دونوں مضامین جو ہے دوبارہ شائع کرنا چاہیے۔ اگر امین بھائی اس کو حاصل کر لیں اسلامک ریسرچ اکیڈمی سے یا پاکستان بزنس ریویو والوں سے تو بڑا اچھا ہوگا۔ بہرحال تو جو بنیادی استدلال ہے اسلامی جمہوریت اور بینکاری کے خلاف جو ہمارا، وہ یہ ہے کہ اسلامی انفرادیت، معاشرت اور اسلامی نظام اقتدار اس طرح سے استبار نہیں ہوتا، یعنی اسلامی جمہوریت اور اسلامی بینکاری کے ذریعے، بلکہ عملاً ایک اہم بات جو ڈاکٹر صاحب کے ہاں ہے اور جو بنیادی طور پہ انہوں نے دین کے صحیح فہم سے حاصل کی ہے یہ بات، وہ یہ ہے کہ کسی بھی پالیسی کو جانچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی پالیسی کو، چاہے وہ کسی بھی سطح کی پالیسی، اس کو ذریعہ کہ اس کے ذریعے اسلامی اخلاق پروان چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے، انفرادی سطح پہ بھی، معاشرتی سطح پہ بھی اور ریاستی سطح پہ۔ اگر چڑھتے ہیں تو وہ پالیسی جو اسلامی ہے، نہیں چڑھتے تو اس کو نام آپ کچھ بھی رہے دیں، وہ کوئی اسلامی پالیسی نہیں، چاہے وہ شرع کے مطابق ہی کی نہ ہو، یعنی فقہی ہیلے بازی آپ کر لیں، لیکن یہ کہ اور یہ جو بنیادی بات ہم جو لیتے ہیں وہ امام غزالی و تصوف سے لیتے ہیں، کیونکہ وہ مغز ہے اسلام کا، کہ
کسی پالیسی کے نتیجے میں زہد بڑھتا ہے یا احسان بڑھتا ہے یا انفاق بڑھتا ہے یا ایثار بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، یہ اس کو اسلامی یا غیر اسلامی بناتی ہے۔ محض یہ نہیں کہ آپ نے مطلب یہ کہ شرعی ضابطے کچھ پورے کر لیے، وہ تو اہم ہے لیکن وہ تو صرف ایک لمٹ ہے۔ تو اسلامی جمہوریت اور اسلامی بینکاری کے ذریعے جو ہے اور اسلامک ریویژنزم اور ماڈرنزم سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہ یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی میں، اس لیے ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کیوں رد کرتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ اس کو شرعی پابندیوں کے اندر نہیں رکھا جا سکتا، آپ ہیلے بنا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن کیا سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے نتیجے میں اسلامی شخصیت پروان چڑھے گی، معاشرت پروان چڑھے گی، اسلامی اقتدار جو ہے غالب ہوگا جو مغلوب ہوگا کہ نہیں؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلامی بینکاری، اسلامی جمہوریت فروغ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر القرین کے دور کی طرف مراجعت ناممکن ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یہاں تک کہ خلیفہ عبدالحمید ثانی کے دور تک قائم رہنے والی 1000 سالہ اسلامی معاشرت اور ریاست میں نہ کوئی اسلامی بینک موجود تھا، نہ اسلامی مقننہ موجود تھی۔ تو اسلامک ریویژنزم چاہے وہ سیاسی طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ ہیلے تلاش کرتا ہے، تعویل کرتا ہے، یعنی شورا کو مقننہ ثابت کرتا ہے اور اسلامی بینکوں کا وجود ثابت کرتا ہے یا اس کی کلی دلیل لاتا ہے، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو نہیں سمجھتے، دوسرا یہ کہ اسلام کو سمجھتے بھی ہوں تو وہ بینکوں کو نہیں سمجھتے یا پارلیمنٹ کو نہیں سمجھتے کہ ان کا رول کیا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات جو ہے وہ دوسری طرف لوگ چلے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی بینک کے وجود کا انکار صرف اس لیے نہیں کرتے یا اسلامی مقننہ کہ وہ ان کا وجود اسلامی تاریخ میں نہیں، اس کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے، لیکن دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں، ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں، نہ اسلامی انفرادیت پروان چڑھے گی، نہ اسلامی معاشرت پروان چڑھتی ہے، نہ اسلامی ریاست۔ لیکن تیسری بات یہ ہے کہ جس میں بہت سے لوگ جو ہماری بات سے اس حد تک متفق بھی ہوں، لیکن بعد میں وہ غلطی یہ کرتے ہیں، آج تو بینک موجود ہیں، یہ واقعہ ہے آپ کا، تو اس واقعے سے آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ اس واقعے کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آج جمہوریت موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، اس واقعے کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ واقعے سے انکار کر کے صرف یہ مطلب نظری طور پہ کہنا کہ ہم جمہوریت کو نہیں مانتے اور اسلامی بینکاری کو نہیں مانتے، لیکن یہ ہے کہ آپ اسی جمہوریت میں بھی رہ بھی رہے ہیں اور بینکوں سے ڈیل بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تیسرا اس میں جو سٹیپ ہے، قدم ہے، وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو کیسے بدلا جائے۔ اس طرح کہ اس کے نتیجے میں اسلامی انفرادیت پلے پڑے، اجتماعیت پلے بڑھے، یہ ریاست پلے۔ مثلا یہ ناممکن ہے کہ افغانستان اور ایران میں بینک نہ ہو، یہ ناممکن ہے آج، لیکن یہ کہ کس طرح اس واقعے میں اس طرح تغیر لائیں کہ سود ختم ہو جائے اور اسلامی معیشت نافذ ہو۔ تو اس کا طریقہ جو ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ کمرشل بینک ختم ہو جائے، یعنی بینکوں کو یعنی منافع کمانے کا ادارے کے طور پہ ختم کر دیا جائے، اور صرف سرکاری بینک، اور سرکاری بینک کا مقصد جو ہے یعنی قومیہ لیا جائے بینک، اس قومیانے کے نتیجے میں جو بینک پیسہ تخلیق کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔
اور ریاست کی جو قوت ہے وہی پیسہ تخلیق کرے گی. اور پھر جب ریاست اسلامی ریاست ہوگی اور وہ پیسہ تخلیق کرے گی تو وہ یہ کر سکتی ہے کہ اس پیسے کو اس طرح تخلیق کرے کہ وہ حقیقی معیشت سے مربوط ہو، جس کے نتیجے میں جو ہے سود حقیقتاً ختم ہوگا. یہ واقع ہے. اور جمہوریت میں مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں جمہوریت نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، ایران میں ہے تو اس کو کم کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں تو جمہوریت ہے تو اس جمہوریت کو ہم رد کرتے ہیں، لیکن اس سے غض نظر تو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ہمارے کام کے دو حصے ہوں، مثلا معاشرتی سطح پہ ہمارا کام اور ریاستی سطح پہ. معاشرتی سطح پہ ہمارا کام انقلابی ہو، یعنی یہ کہ اس کا جو طویل المدت ہدف ہو وہ اسلامی ریاست کا قیام ہو، انقلاب اسلامی. لیکن ریاستی سطح پہ جو ہمارا کام ہے وہ دفاعی ہے، یعنی جو ہم انتخابات میں حصہ لیں وہ اس بنیاد پہ نہ لیں کہ اس ریاست کے کام میں اس کو اسلامی بنایا ہے سچ، بلکہ اس لیے کہ اس ریاست کا جبر ہے اس کے مقابلے میں اس اسلامی کام کو جو ہم معاشرتی سطح پہ کر رہے ہیں اس کو محفوظ رکھیں. تو واقعے کے اختلاف سے جو ہے آپ کی تو اسی لیے ہم مطلب آئیڈیلسٹ نہیں ہیں، یعنی مثال پرست نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہماری باتوں کے ایک حد تک مانتے ہیں، مثلا یہ کہ ہم اسلامی بینکاری کو رد کرتے ہیں، اسلامی جمہوریت، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک خیالی پلاؤ بنانے لگ جاتے ہیں. ان کی کوئی اصل حکمت عملی نہیں ہے. تو وہ خیالی پلاؤ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی نظام کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہوائی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے وہ نظام ختم نہیں ہوتا، اس کو نظام کو تقویت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف وہ جہاد تو اسلامی ریویژنسٹ جو ہیں اور اسلامی متجددین ہیں جہاد سے پہلو تہی برتی اور سرمایدانہ تو ہم نے 19ویں صدی شکست کھائی، اس کو دائمی تصور کر دی. تینی راسخ عقیدہ مسلمان بھی اس کو دائمی تصور کرتے ہیں، ان معنوں میں کہ وہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں صرف دین کی حفاظت کو، جو کہ ایک بہت اہم کام ہے، لیکن اس کو نہ صرف ضروری سمجھتے ہیں بلکہ کافی سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت یہ وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ حفاظت کا کام اگر ہمارا جو ہے اسلامی ریاست کام کے ساتھ نہ ملا تو وہ حفاظت کا کام بالآخر جو ہے کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور جو اسلامی ترمیمیت پسند والے ہیں اور جدیدیت پسند ہیں وہ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کو نظامی نہیں سمجھتے، وہ اس نظام کے اندر اسلام کے لیے ایک جگہ تلاش کرتے. یہ حکمت عملی بھی غلط ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بھی اسلام کی پھر وہی حالت ہو جائے گی جو عیسائیت اور دوسرے مذاہب کی. وہ سرمایہ دارانہ نظام کے انہدام کے قائل نہیں، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام میں شمولیت کے ذریعے اس سے مستفید ہونے کے قائل ہیں. اس کے اکابرین کو اندازہ نہیں کہ امت کے تشخص کے اس رویے کے اختیار کرنے سے کتنا عظیم نقصان پہنچے. کیونکہ اگر آپ کی حکمت عملی صرف دفاعی ہے وہ پہلی، تو مطلب یہ کہ دفاع کے نتیجے میں جو ہے وہ جو حفاظت ہوئی وہ بالآخر جو ہے کمزور ہوتی جائے گی. اور جو ترمیمیت پسند ہیں اور وہ جو متجددین ہیں وہ اس نظام کے اندر شمولیت کے نتیجے میں اسلام کے تشخص کو بالآخر جو ہے ختم کر دیں گے. ایک بطور مطلب یہ ہے کہ اپنی مخصوص تہذیب کے جس کا اپنا ایک نظام ہے اور اپنی ایک حقیقت ہے اور اپنی ایک انفرادیت و معاشرت. ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ مسلم زعماء سرمایہ داری نظام کے زوال سے واقف نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ مغرب کو شکست دینا ناممکن ہے. 19ویں صدی کے باسی ہیں، یعنی 19ویں صدی میں مغرب عروج پر تھا، تو اس زمانے میں اگر لوگ یہ سمجھتے تھے تو اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں. لیکن آج اس کو سمجھنے کی کیسے مطلب یہ ہے کہ آج اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے جب یعنی مطلب یہ امریکہ جو سپر پاور ہے وہ افغانستان کے طالبان کو شکست نہیں دے سکا، اور دو جو ہے
سپر پاور امریکہ اور اسرائیل جو ہے مل کر ایران کو شکست نہیں دے سکے. تو 19ویں صدی میں تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کے سامنے کھڑا ہو سکے. تو جب سرمایہ دار نظام ماڈرن تھا، اس کے مؤثر مخالفت مشکل نظر آتی تھی. اس کے باوجود متحدین اسلام نے جہاد سے پہلو تہی اختیار نہیں کی 19ویں صدی میں. مثلا یہ کہ 1857 کا جہاد، اس کے بعد جو ہے حضرت سید شہید کا جہاد، اور پھر حضرت محمود الحسن دیوبندی اور دوسرے لوگوں کے جہاد. یہ تو ہند و پاک میں، اور باقی ہر جگہ دوسرے مسلم ممالک میں بھی جہاد جاری رہا. یعنی ان حالات میں جب جو ہے کفر جو ہے غالب تھا. آج تو وہ زوال پذیر ہے. آج جب سرمایہ داران زندگی شکست و ریخت کا شکار ہے، اور اس کے ہم نے پہلے دیکھا کیوں، اس کی 5-6 وجوہات دیکھی، اور مجاہدین اسلام نے اسے پے در پے شکستوں سے دوچار کیا ہوا ہے. 2 ریاستیں قائم ہیں ہماری، 2 نہیں تیسری مطلب یمن میں بھی تقریباً وہ ریاست ہی ہے، اور چوتھی جو ہے مطلب لبنان میں، وہ ریاست تو نہیں ہے لیکن یہ کہ سیمی ریاست ہے، ریاست درا. اور مجاہدین اسلام نے اسے پے در پے شکستوں سے جو تو ایک مصالحتی حکمت عملی، کم ہمتی اور دانش مندی کے علاوہ کیا ہو سکتی. عملاً اسلامی بینک اور اسلامی جمہوریت کے داعی مجاہدین کے مخالف اور سرمایہ دارانہ غلبے اور استحکام کے اعلی کار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ انقلاب جو ہے بیوقوفی کی بات ہے. یہ غلبہ دین کی راہ میں اہم رکاوٹیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نظام زندگی کے تسخیر بلاخر جہاد و قتال کی کامیابی پر منحصر ہے، یعنی جدوجہد پر منحصر ہے. جیسے مطلب ایران میں ہوا، جیسے افغانستان میں ہوا، جیسے لبنان میں ہوا، جیسے یمن میں ہوا. محض کسی علمی، دعوتی اور یا روحانی سے یہ سر انجام نہیں دیا تھا. یعنی علمی، دعوتی اور روحانی چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن اس کا جہاد سے تعلق ہونا چاہیے. ورنہ یہ علمی، دعوتی، روحانی چیزیں جو ہے محض سرمایہ داری کے اندر جو ہے ایک دوسری چیزوں کے ساتھ ایک وہ بھی ایک ٹرینڈ بن جائے گا، اس کی کوئی تہذیبی حیثیت نہیں رہے گی. اگر وائکنگ اور یہ دوسرے لوگ جو ہے، اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وائکنگ، یہ جو قبائل تھے یورپی، انہوں نے رومی سلطنت پیدر شکستوں دوچار کیا. رومی سلطنت جو ہے اس کی پورا تو تہذیبی غلبہ تھا پورا یورپ میں اور ایشیا میں. نئے نظام میں اقدار کی گنجائش فراہم نہ کرتے تو عیسائی نظام حیات کا غلبہ ناممکن تھا. یعنی رومیوں کو وہ شکستیں نہ ہوتی تو رومی تہذیب کے اندر عیسائیت جو ہے غالب نہ آتی. شپینگلر نے اپنے ملک ثابت کیا، یورپی عوام کی اکثریت نے عیسائی نظام زندگی رومن اقتدار کے خاتمے کے تقریباً 150 سال بعد اختیار کی. تو مثلا یورپ وغیرہ میں اور ہمارے اپنے ممالک میں اسلام بطور زندگی کے نظام زندگی کے غالب نہیں آ سکتا جب تک مغرب کو عسکری شکستیں نہیں دی جائیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی کی ہے کہ اگر سرمایہ داران نظام زندگی کو پے در پے عسکری شکستیں نہ دی گئیں اور پہم علاقائی فتوحات کے ذریعے اس کے نظام اقتدار کو بے دخل اور منتشر نہ کیا گیا تو ہم اسلام کاری کے عمل سے آگے نہیں بڑھ سکیں. اسلام کاری کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی، یعنی کہ مغرب میں بینک ہیں تو ہم نے اسلامی بینک قائم کر دیے، مغرب میں جمہوریت ہے تو ہم نے اسلامی جمہوریت قائم کر دی، لیکن حقیقی اسلامی نظام جو ہے قائم نہیں ہو سکے گا. تمام علمی، روحانی، دعوتی کام سرمایہ داران نظام زندگی کے اندر سموتا چلا جائے گا، کیونکہ سرمایہ داران کے اندر یہ خصوصیت ہے ہندو مذہب کی طرح کہ وہ مختلف تہذیبوں کا اپنے اندر سمو سکتی. آپ مسلمان رہتے ہوئے بھی سرمایہ دار رہ سکتے ہیں، عیسائی رہتے ہوئے بھی سرمایہ دار رہ سکتے ہیں، ہندو رہتے ہوئے بھی سرمایہ دار رہ سکتے ہیں، لیکن سرمایہ داری میں اسلام بطور تہذیب کے غالب نہیں آ سکتا. سرمایہ داری میں
عیسائیت بطور تہذیب کے غالب نہیں آ سکتی، حتیٰ کہ مطلب سرمایہ داری میں ہندو تہذیب جو قدیم ہے وہ بھی بطور تہذیب غالب نہیں رہ سکتی۔ غلبہ دین کی جدوجہد تو درکنار، اس کا تصور بھی معدوم ہو جائے گا۔ نظام زندگی علمی اور روحانی پیش رفت کے ذریعے غالب نہیں آتے، وہ جہاد و قتال کے ذریعے غالب آتے ہیں، جیسے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے غلبے کا راستہ ہموار ہو گیا اور لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کیونکہ جب جہاد و قتال وہ مفتوحہ علاقے فراہم کرتے ہیں جہاں نیا غالب نظام زندگی بتدریج مرتب کیا جا سکے۔ تو ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ اب افغانستان میں فتح حاصل ہوئی ہے تو وہاں وہ اسلامی نظام نافذ کر رہے ہیں، یا ایران میں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ پوری طرح نافذ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دونوں گھرے ہوئے ہیں دشمنوں کے اندر۔ تو جب زیادہ مسلمان ممالک پر اسلام غالب آئے گا، فتح ہوگی، مثلا پاکستان میں، سعودی عرب میں، بڑے بڑے ممالک میں، مصر میں، ترکی میں، تو مطلب یہ کہ یعنی جو ہم وہاں ہم ریاستیں قائم کریں گے وہ ایران اور افغانستان سے نہ صرف مضبوط ہوں گی بلکہ اسلام سے بھی زیادہ قریب ہوں گی، اسلامی نفاذ سے، کیونکہ قوت ان کی زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ کہ یہ جو ہے سابقون الاولون ہیں، یہ طالبان اور ایرانی اور یہ لبنانی اور یمن والے، نظامی سطح پہ اپنی کمیوں کے باوجود، اور یہ بات تقریباً دنیا کے ہر نظام زندگی کے غلبے کی کہانی سے ثابت ہوتی ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کبھی جہاد نہیں ساتھ نہیں دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے تمام رسول اکرم کی وفات رحلت کے بعد، اس دنیا سے پردہ پوشی کرنے کے بعد، یعنی تمام عرب جو ہے وہ بغاوت پہ امڑ آیا تھا، اس نازک صورت میں بھی جہاد سے جو ہے ہاتھ نہیں موڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر سلطان معظم خلیفہ عبدالحمید ثانی کے دور تک اسلامی ریاستیں مسلسل جہاد کرتی رہیں، اور انہی عسکری فتوحات نے ترتیب فقہ، کلام اور اصول اور تصوف کے مواقع فراہم کیے۔ یعنی مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف اور فقہ کا کوئی تعلق ریاست سے نہیں ہے، تو یہ بالکل، کیونکہ یہ تعلیمی نظام ریاست کا حصہ ہی ہوتا ہے، یعنی قضاء کا نظام، مفتی وغیرہ، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ علماء کو پیسے کون دیتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایہ اور غزوات کا آغاز سن 1 ہجری سے شروع کر دیا تھا، جب اسلامی علوم کی تدوین کئی سال بعد ممکن ہوئی۔ جہاد کی اس ناگزیر اولیت کے شعور و احساس نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یزید کے خلاف خروج عمومی برپا کرنے کے لیے تیار کیا۔ یہ حضرات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ملوکیت کے نتیجے میں اگر ایک سیکولر مملکت قائم ہو گئی اور مستحکم ہو گئی تو ایرانی اور بازنطینی نظام زندگی بے دخل نہ کیا جا سکے گا، اور اسلامی نظام میں زندگی کا تحفظ اور غلبہ ناممکن ہو جائے گا۔ باندھ کر سر سے کفن، ہاتھ میں لے کر تلوار، ساتھ میں اپنے لیے صرف 72 انصار، دشت پر ہال میں گھر بار لٹا کر اپنا، عصمت دین کے لیے سر بھی کٹا کر اپنے کردار میں قرآن کے معنی ٹھہرے، دین کے نبی کے دین بانی ثانی ٹھہرے، نانا کے دین کے بانی ثانی ٹھہرے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے پیروکار اور مرید تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جہاد کیا، یعنی جہاد تو تمام لوگوں نے کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جن حالات میں جہاد کیا، ان حالات میں یعنی حضرت عمر جیسا شخص بھی کہہ رہا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت مصلحت یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یعنی حتیٰ کہ مطلب کہا کہ اسامہ کا لشکر بھی جائے گا، حالانکہ اس کی ضرورت تھی مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جہاد اور قتال کی اولیت کو تسلیم کیا، اس لیے خلیفہ بنتے ہی جیش اسامہ
رضی اللہ تعالی عنہم روانہ فرمایا اور اپنے مبارک دور حکومت مستقل جہاد کرتے رہے، اور جو حضرت عمر کے زمانے کے جہاد ہوا اور اس میں فتوحات ہوئی، اس کی بنیاد حضرت ابوبکر ہی نے رکھی. اس لیے حضرت ابوبکر کے جو درجہ ہے اسی لیے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ضرورت اس بات کے ملک کے تمام اسلامی قوتیں یعنی پاکستان کے اسلامی کو جہاد کی ضرورت تسلیم کر کے ملک میں جاری تمام روحانی علمی اصلاحی دعوتی کام کو عمل جہاد سے مربوط اور منسلک کریں. اتحاد بین تمام اسلامی کام کو ایک لڑی میں پرونا، یہ اہمیت ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی ایک ہی کام کرے، لیکن جو روحانی کام ہو رہا ہے، علمی کام ہو رہا ہے، اصلاحی کام ہو رہا ہے، دعوتی کام کا جہادی کام سے مربوط ہو، انقلابی کام سے مربوط ہو. اور یہ خود بخود نہیں ہوتا، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. سرمایہ نظام اپنے دور انحطاط میں ایک عرصے سے بے دخل ہو چکا ہے، اپنے دور انحطاط میں ایک عرصے سے داخل ہو چکا ہے. دور انحطاط میں داخل ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ 2 دن کی بات ہے، یہ صدیاں لگیں گی اس میں، لیکن یہ کہ انحطاط میں داخل ہو چکا ہے اور مدت سے شکست و ریخت کا شکار ہے. چنانچہ آج اسلام کاری کی بھلا کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ آج اسلامی قوتوں کو مجاہدین اسلام کے عسکری پیش رفت کے نتیجے میں جو مواقع میسر نظر آ رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر تحفظ دین اور غلبہ دین میں کام کو ایک دوسرے سے مربوط کرنا چاہیے، کیونکہ بہترین حفاظت جو ہے جیسے کہتے ہیں وہ دفاع سے، صرف دفاع سے نہیں ہوتی، اس میں اقدام سے ہوتی ہے. تو دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ دین کو غالب بھی کیا جائے. تو اگلی بار انشاءاللہ جو ہے پہلے باب، یہ تو مقدمہ ہو گیا، تو آزادی جو ہے سب سے اہم جو تصور ہے سرمایہ داری کو سمجھنے کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أرحم الراحمين. آمين آمين.